ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں 8 ٹیموں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں افغانستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں افغانستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ بھی اس وقت جاری ہے۔ جنوبی افریقہ نے افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا۔ افریقی کپتان ٹمبا بوما نے ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خود پر اعتماد ہے، اچھا اسکور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کپتان افغانستان کرکٹ ٹیم حشمت اللہ نے کہا کہ ہم ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ ہی کرتے، اچھی شروعات کریں گے تو خوشی ہوگی۔ حشمت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے بھی اچھی کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسے ریٹیلرز جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں ان پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے چیئرمین زید بشیر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ریٹیلرز کے وفد کا خیر مقدم کیا اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ریٹیلرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایسے ریٹیلرز جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں ان پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ایسے تمام ریٹیلرز جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ استعمال شدہ اشیاء کی آڑ میں ہونے والی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے بھی اقدامات تیز کر رہے ہیں۔ وفد کے شرکاء نے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مہنگائی اور شرح سود میں خاطر خواہ کمی سے مصنوعات کی کھپت اور پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے جو خوش آئند ہے۔ امید ہے ان اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں مزید کمی آئے گی۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ۔ آرمی چیف نے وار منسٹر لارک ہل گیریجن کا دورہ کیا۔ برطانوی فوج اور ٹیپ ریک اسٹرائک بریگیڈ کی پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ برطانیہ کے دوران برٹش آرمی کے گیریجنز کا فیلڈ وزٹ کیا۔ برطانوی فوج کے زیر استعمال بغیر عملے کے نظام سمیت AI ٹیکنالوجیز کی نمائش کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنے برطانوی ہم منصب جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر برٹش آرمی کے وار منسٹر اور لارک ہل گیریجنز کا فیلڈ وزٹ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ کی جدید پسندی کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر نے برطانوی فوج کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بغیر عملے کے نظام سمیت مختلف زیر استعمال ٹیکنالوجیز کی نمائش کا مشاہدہ بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اہم ترین دورے پر 19 فروری کو برطانیہ پہنچے تھے، جہاں ان کا پرتپاک اور باوقار استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف کو تاریخی رائل ہارس گارڈز پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہماری چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی۔ گزشتہ جیل ٹرائل میں بانی PTI سے چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت لی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں چیف جسٹس کے سامنے بانی PTI کے کیسز پر بھی بات چیت کی گئی۔ بانی PTI اور بشرا بیوی کے کیسز کی تاریخ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کو بتایا کہ وکلا کو بانی PTI سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اکمل باری کے توسط سے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ 22 مارچ کو قانون اور آئین کے مطابق جلسہ کرنا چاہتے ہیں، پرامن جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مینار پاکستان پر 22 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بحرین کے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ عطا تارڑ نے بحرین اور پاکستان کے اسٹیٹ میڈیا اداروں کے درمیان تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اور بحرین کی نیوز ایجنسی BNA اور پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی APP کے درمیان خبروں کے اشتراک کی تجویز دی ہے۔ بحرین کے وزیر برائے اطلاعات رمضان بن عبداللہ النعیمی سے سعودی شہر ریاض میں ملاقات کے دوران عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بحرین کا پارلیمانی وفد ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے۔
آج بحرین کے پارلیمانی وفد کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہے۔ عطا طاہر نے مزید کہا، پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات انتہائی مضبوط اور مشترکہ عقیدے، تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان میڈیا وفود کے تبادلے انتہائی اہم ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہزارہ ڈویژن بار کے وفد نے ملاقات کی، جس میں ہزارہ بار کے وکلاء اور سائلین کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الامی کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یایا افریدی نے انصاف تک رسائی کے عزم کا اعادہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ ہزارہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں کے دورے بھی کریں گے۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ بینچ اور بار کی اجتماعی دانش عدالتی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ قانونی برادری کے تعاون کے بغیر مؤثر نظام انصاف میں ممکن نہیں ہے۔ وفاقی عدالتی اکیڈمی کے تربیتی پروگرامز وکلاء کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ ہزارہ ڈویژن کے وکلاء عدالتی تربیتی کورسز سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ملاقات کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے وفد کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ پاکستان ٹیکس بار نے بھی اپنی شکایات کو لے کر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیا افریدی کو خط لکھ ڈالا، اپنے مسائل حل کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس حوالے سے خط میں کیا کہا گیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ٹیکس بار نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیا افریدی کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹس اور سرکٹ بینچز میں ویڈیو لنک سہولت دی جائے۔ آئین کے آرٹیکل 10A کی شق کے متنازع میں ہر شہری کو منصفانہ سماعت کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان ٹیکس بار نے اپنے خط کے متن میں کہا کہ سپریم کورٹ میں پہلے سے موجود ویڈیو لنک سسٹم کی طرز پر ہائی کورٹ میں بھی آن لائن سماعت کی رسائی دی جائے، کیونکہ ٹیکس ترمیمی ایکٹ سے ان لینڈ ریونیو کے بعد ہائی کورٹ ٹیکس اپیلوں کا دوسرا فورم بن گیا ہے۔ پاکستان ٹیکس بار کی جانب سے خط میں یہ بھی کہا گیا، ٹیکس دہندگان کو مقدمات کی پیروی کے لیے بھاری سفری اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا اس میں آسانی پیدا کی جائے۔ پاکستان ٹیکس بار نے خط چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ارسال کر دیے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ فوج ان کی جماعت کا ذیلی ادارہ بن جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا طرف عمل ہرگز سیاسی نہیں ہے اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے اہم انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر برطانیہ کے اہم دورے پر ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ اہم سفارتی، عسکری اور معاشی تعلقات ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مثالی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے ایک دور میں آرمی چیف کو باپ کہتے تھے، بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ جس کو باپ کہتے ہیں اس کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ اقتدار سے محرومی کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ مضمون مقاصد کے لیے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات رونما کیے گئے۔ سندھ کے طلبہ کے لیے خوشخبری ہے۔ سندھ حکومت نے ذہین اور ضرورت مند 6 طلبہ کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ لندن میں بھٹو اسکالرشپ پروگرام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 اسکالرشپس طلبہ اور 3 طالبات کے لیے ہوں گی۔ طلبہ کے انتخاب کے لیے آکسفورڈ پاکستان پروگرام ہماری مدد کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بتایا کہ سندھ میں ایک عرصے سے طلبہ کو اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی 2 کروڑ سے زائد آبادی والا شہر ہے، جرائم کا مسئلہ موجود ہے۔ سیف سٹی پروگرام کے تحت کراچی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سیکھا، جمہوریت اور بہترین انتقام ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے تحت شہید بے نظیر بھٹو میموریل لیکچر پروگرام میں بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے تحت شہید بے نظیر بھٹو میموریل لیکچر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ میری والدہ بے نظیر بھٹو 16 برس کی عمر میں آکسفورڈ پڑھائی کے لیے آئیں۔ بے نظیر بھٹو 25 برس کی عمر میں پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے لگی۔ بے نظیر غیر معمولی خاتون تھی۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ خواتین پر عائد پابندیوں کے باوجود بے نظیر بھٹو ملکی وزیر اعظم بنی۔ بے نظیر نے پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ فراہم کیا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہے۔ بے نظیر بھٹو کو حملوں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بے نظیر بھٹو خوفزدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ ان کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے وقف ہوئی۔ بے نظیر بھٹو تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سرگرم رہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک کی سلامتی پر حملہ کیا۔ 9 مئی کو جو کچھ کیا اس کے شواہد موجود ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا۔ آرمی چیف برطانیہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔